بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم درس نظامی میں پڑھائے جانے والے فنون کا الگ الگ تعارف حاصل کر رہے ہیں۔ ان علوم میں سے ایک علم ہے علم فقہ۔ اس کی مشہور تعریف ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ، یعنی تفصیلی دلائل یعنی قرآن و سنت سے حاصل کردہ عملی شرعی احکام کو جاننا فقہ ہے۔ آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم فقہ وہ علم ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان اپنی روزمرہ زندگی یعنی نماز سے تجارت تک، گھر سے معاشرے تک اللہ اور اس کے رسول کی بنائی ہوئی ہدایات کے مطابق کیسے جئیں۔ یہ علم قرآن و حدیث سے دلائل لے کر بتاتا ہے کہ کون سا کام فرض ہے، کون سا حرام، کون سا جائز، کون سا ناجائز، اور کس معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ گویا فقہ اسلامی زندگی کا مکمل نقشہ ہے جو پورے نظام زندگی کو منظم کرتا ہے۔ عام فہم انداز میں فقہ اسلام کا لائف گائیڈ ہے، زندگی گزارنے کے ایک رہنما طریقہ ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے جیے، کیسے عبادت کرے، کیسے معاملات چلائے اور کیسے ایک پاکیزہ اور منظم زندگی گزارے۔ علم فقہ کے مقاصد کیا ہیں؟ پہلا مقصد ہے انسان کو شرعی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنانا۔ دوسرا مقصد ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں عملی مسائل کا درست حل بتانا۔ تیسرا مقصد ہے نئے پیدا ہونے والے مسائل کے اصول حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ اور چوتھا مقصد ہے اسلامی معاشرے میں عدل، توازن اور پاکیزگی قائم کرنا۔ اس علم کی غرض و غایت کیا ہے؟ تو شرعی بصیرت دینا اس کی ایک غرض ہے، تاکہ صرف عبادت نہ ہو بلکہ سمجھ کے ساتھ دین پر عمل ہو، اور زندگی کے ہر شعبے کی اصلاح کرنا اس کی غرض ہے، یعنی عبادات، معاملات، تجارت، خاندان، معاشرت، اخلاق، ان تمام کے اندر انسان کی اصلاح ہو۔ ایسے ہی انسان کو غلطیوں اور گمراہی سے بچانا، یعنی سود، دھوکہ، ناجائز آمدنی، باطل عقود وغیرہ سے حفاظت، یہ بھی اس علم کی غرض ہے۔ اسلامی قانون کا مکمل نظام سمجھانا تاکہ عمل کرنے والا اور فتویٰ دینے والا دونوں ذمہ داری مکمل سمجھ کر ادا کریں۔ اور اس علم کو پڑھنے کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں نظم اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ، انسان غلط کام، غلط کمائی اور ناجائز راستوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تیسرا فائدہ، عبادت اور معاملات دونوں میں اعتدال اور بصیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ، نئے مسائل جیسے بیمہ، سودی نظام، عصر حاضر کی تجارتیں، ان کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پانچواں فائدہ، معاشرے میں عدل، امن اور بھلائی بڑھتی ہے۔ آپ ایک مثال سے بھی اس کو سمجھ سکتی ہیں، جیسے کسی مشین کے ساتھ استعمال کا ایک مکمل رہنما کتابچہ ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان کی زندگی کا کتابچہ فقہ ہے۔ یہ کتابچہ ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، گھر کیسے چلانا ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے، کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ مشکل مسئلہ آئے تو قرآن و سنت کے اصولوں سے اس کا حل کیسے نکالنا ہے۔ فقہ ہمیں صرف مسائل نہیں بتاتا، زندگی چلانا سکھاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فقہ وہ روشنی ہے جو مسلمان کو بتاتی ہے کہ اللہ کو خوش کر کے دنیا بھی سنوارو اور آخرت بھی، اور زندگی کے ہر موڑ پر صحیح قدم رکھنا سیکھو۔ تو ملتے ہیں ایک اور علم کے تعارف کے ساتھ۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔